یہ جو سورت آل عمران ہے اس کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی. گزشتہ اتوار کو 26 جنوری کی مناسبت سے آزادی پر مختصر بات آپ حضرات کے سامنے آئی. جہاں سے باقی ہے وہاں سے اب میں شروع کرتا ہوں. حضرت مریم علیہ السلام، یہ جتنی باتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ جو سورت ہے اس کی 83 آیتیں، اس کا مفہوم اور اس کی تفسیر میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں 5 منٹ سے. جب یہ بات پوری ہو جائے گی تو یوں سمجھو 83 آیتوں کی تفسیر ہو چکی. ہاں، بیچ میں ایک آیت انشاءاللہ باقی رہے گی. اس کو ذرا اگر اللہ نے چاہا تو اللہ مدد فرمائے میں تفصیل سے سمجھاؤں گا. بیچ میں ایک آیت ہے بڑی اہم، وہ بعد میں. پہلے اس سورت کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں. ہماری بات پہنچی تھی حضرت مریم علیہ السلام بڑی عبادت کرتی تھی. یہ عبادت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس عبادت کی بنا پر اللہ تعالی نے ایک عورت ذات کو چن لیا، اپنے لیے منتخب فرما لیا. اب اللہ تعالیٰ کسی کو خاص کر لے اپنے لیے تو اس کا کتنا اونچا مرتبہ. اسی بنا پر تو حضرت مریم علیہ السلام کو ساری دنیا کی عورتوں کے اوپر فضیلت ادا ہے. اسے عبادت نہیں. ایک بیچ میں بات ہے، عبادت آدمی بجا لائے گا چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، جب ہی اللہ کے یہاں وہ منتخب ہوگا، مقبول ہوگا. بغیر عبادت کے، بغیر نماز پڑھے بہت مشکل ہے. آج کل فتنہ چل رہا ہے. کون سا فتنہ؟ اللہ کرے بیچارے جو عوام مسلمان ہیں سمجھے تو بہت اچھی بات ہے. وہ کون سا فتنہ معلوم؟ آج کل بناوٹی جو پیر لوگ ہیں، بناوٹی اپنے آپ کو جو بزرگ کہتے ہیں، بناوٹی اپنے آپ کو جو سجادہ نشین کہتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم سے بیعت ہو جاؤ، آپ کو نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. یہاں بروچ میں بھی بعض نوجوانوں نے یہ بات کہی مجھے. ایک آدمی کا فون آیا تھا، اس نے یوں کہا مولانا فلانا نماز نہیں پڑھتا. میں نے پوچھا کیوں نہیں پڑھتا، ذرا پوچھو. تو کہا کہ فلانے پیر صاحب بابا صاحب آئے تھے، ان سے میں بیعت ہو چکا ہوں. انہوں نے کہا بس تم مجھ سے بیعت ہو چکے، اب کوئی حرج کی بات نہیں، کل قیامت کے دن میں سفارش کروا دوں گا، اب آپ نماز نہ بھی پڑھے جب بھی کوئی حرج کی بات نہیں. کتنی خطرناک بات. حالانکہ بغیر سننا، اس بات پر میں کہتا ہوں وہ جو پیر صاحب کہنے والے ہیں ان کو بھی پتا نہیں کہ میرا کیا حشر ہوگا کل قیامت کے دن. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، لختے جگر، چہیتی، لاڈلی، پیاری اور جنت کی عورتوں کی سردارن کون؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے کان کو کھڑا کر دے وے، ہمارے دلوں کو ہلا دے وے. ایسا فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے فاطمہ اس گمان میں مت رہنا. بغیر سننا، حدیث میں سناتا ہوں، اے فاطمہ میری لختے جگر اس گمان میں نہ رہنا کہ میرے
ابا تمام نبیوں کے سردار ہیں، میں کل قیامت کے دن بخشائی جاؤں گی اور میری بخشش ہو جائے گی، میرے ابا نبیوں کے سردار ہیں۔ نہیں فاطمہ، کان کھل کے سن لے، تجھے بھی عمل کرنا پڑے گا تو تجھے تیری بخشش ہوگی۔ اور کیا فرمایا؟ اے فاطمہ، اگر تیری بخشش اس بات پر ہوتی کہ تیرے باپ نبیوں کے سردار ہے تو اس آدمی کی بھی بخشش ہو جاتی۔ کون سے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی بھی مغفرت ہو جاتی۔ لیکن یاد رکھنا ہے فاطمہ، ابراہیم کے والد کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، نوح کے بیٹے کی مغفرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کی زندگی میں عمل نہیں تھا۔ اس لیے فاطمہ تو اس گمان میں نہ رہنا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ کو یہ بات بیان فرماتے ہیں تو چلو بتاؤ، آج کل کے جو پیر جو بناوتی ہیں، جو سجادہ نشین ہیں، جو اپنے پیٹ کی خاطر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیر ہیں، ہم خلیفہ ہیں، تو چلو بتاؤ وہ کس منہ سے اور وہ کس دلیل کے اوپر، کس بلبوتے کے اوپر اس طرح دعویٰ کرتے ہیں اور نوجوانوں کو اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ لیکن کیا کریں، افسوس اس بات کا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے نہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اتنی موٹی سی بات میں نے آپ کو حدیث سنائی دلیل کے طور پر، تو یہ تو بیچ میں ایک بات آئی تھی، حضرت مریم علیہ السلام نے ایسی زبردست عبادت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، اور اندازہ لگا مریم علیہ السلام کی عبادت کی برکت سے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا بھی اللہ نے قبول فرما دی۔ اور کیسی دعا قبول فرمائی؟ عام طور پر ظاہری سبب کے اعتبار سے وہ دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی، لیکن حضرت مریم کی برکت سے نبی کی دعا قبول ہوئی۔ حالانکہ مریم نبی نہیں ہے، نبیہ نہیں ہے، وہ ولیہ ہے، صدیقہ ہے، اللہ کی خاص بندی ہے، نبیہ نہیں ہے، لیکن اس کی برکت سے نبی کی دعا قبول، اور اس کی برکت سے اللہ نے ایسا بیٹا عطا فرمایا کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ واقعتاً جب عورت پاک دامن ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، تقوی والی ہوتی ہے اور اسی طرح عبادت گزار ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد بھی ایسی عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اولیاء اور بزرگان گزرے ہیں اور ایک بڑے علماء گزرے ہیں، ان کے پیچھے ذرا دیکھو ان کی امائیں کیسی تھی۔ صرف ایک بات میں آپ کو سناؤں، 2 اتوار پہلے میں نے کہا تھا، ایک بات یاد آئی، الحمدللہ ابھی بھی وہ یاد ہے مجھے، تو وہ بات میں آپ کو سنا دوں۔ کس بات کو میں نے سنایا تھا کہ ماں جیسی پاک دامن ہوگی، تقوی والی ہوگی، عبادت گزار ہوگی، نماز کی پابند ہوگی، گناہوں سے بچنے والی ہوگی، ضرور بھی ضرور اس کے پیٹ میں جو بچہ پلتا ہے اس بچے پر ضرور اثر پڑتا ہے، اور بلکہ بعد میں پیدا ہونے کے بعد وہ بچہ ضرور نیک اور صالح بنتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بچے کو نواز لیتے ہیں ماں کی برکت سے۔ اب اس سے خود اندازہ لگاؤ، جو ماں ایسی نہ ہو، ہر وقت ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں ہو، تو وہ بچے پر کیا اثر پڑے گا؟ جب دیکھو ٹی وی کی اسکرین پر جو مناظر آتے ہیں اجانب غیر محرم کے، اس کو شوق سے دیکھتی ہے اور اسی طرح مزے سے وہ مناظر کو دیکھتی بھالتی ہے، تو چلو بتاؤ اس بچے پر کیا اثر پڑے گا؟ میں نے یہ بات کہی تھی، عام طور پر بچوں کا کوئی قصور نہیں، وہ تو بیچارے معصوم ہیں، نا سمجھ ہے، وہ بچے جو ہے نا ماں باپ کا اثر لیتے ہیں، ماں باپ جیسے ہوتے ہیں اس کا اثر اولاد کے اوپر پڑتا ہے، پہلے سے لے کر شادی کے دن سے لے کر شادی سے پہلے سے اور شادی کے دن اور شادی کے بعد کے جو ہمارے حالات ہیں ان تمام حالات کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، تو ایک مختصر واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ ماں جیسی نیک ہوتی ہے تو بچہ کیسا ہوتا ہے، ایسے واقعات گھروں میں سنانے کے بچوں کو۔ میں آسان واقعات اسی لیے سناتا ہوں، صرف اپنے تک محدود نہ رکھے، بلکہ گھروں میں بھی سنائے، بچوں کو بھی سنائے، اس طرح ماحول بنائے گھر کا دینی۔ تو بچے بھی آپ سے بار بار پوچھیں گے کہ آج کوئی نیا واقعہ سناؤ، نیا قصہ سناؤ، یا آپ کہیں بیان میں جاؤ گے تو بچے ضرور پوچھیں گے آج آپ نے کون سا ایسا قصہ سنا، ہمیں بھی سناؤ، تو ایسا شوق پیدا ہوگا۔ تو ایک مختصر واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ ایک نوجوان تھے، سید ابو صالح،
ندی کے کنارے وہ عبادت کرتے تھے، بڑی عبادت کے ساتھ۔ عبادت تو کرنی پڑے گی، اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میری عبادت، بندوں کی عبادت نہیں، دنیا کی چیزوں کی عبادت نہیں، بلکہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کلام مجید میں بالکل صاف صاف، اور کسی کی عبادت مت کرو، نہ پیر کی عبادت کرو، نہ مذہبوں کی عبادت کرو، نہ باؤں کی عبادت کرو، نہ علماء کی عبادت کرو۔ عبادت کرو تو بس اللہ ہی کی عبادت کرو، رسول کی بھی عبادت نہیں، رسول کے سامنے مت سجدہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا، ارے میں اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا کہ تم اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرو، مجھے سجدہ مت کرو۔ تو عبادت تو نہ رسول کی ہوتی ہے، تو جب رسول کی عبادت نہیں تو یہ جو مزاروں پہ جو سجدے کیے جاتے ہیں وہ کیسے جائز ہے؟ کتنی صاف بات ہے، لیکن نہیں سمجھتے یہ بات۔ مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسی سمجھ ہے۔ یاد رکھنا، ایک بات میں کہہ دوں بیچ میں، ایسی ہی سمجھ ہوتی ہے کب معلوم؟ جب بدعتیں دین میں ایجاد ہوتی ہے۔ سن لینا میرا جملہ، جب دین کے اندر نئی باتیں جب کوئی آدمی ایجاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو لے لیتا ہے، عقل اس کی سلب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پھر بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کتنی صاف بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میری بھی عبادت مت کرو۔ تو بزرگوں کی عبادت کہاں سے ثابت؟ مزاروں پہ جو سجدہ کیا جاتا ہے کہاں سے ثابت؟ پیروں کے سامنے جو جھکا جاتا ہے، ارے باقاعدہ جھکتے ہیں، ان کے پیروں کے تلے گرتے ہیں، یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ پیر بھی عجیب ہے کہ روکتا بھی نہیں، کسی کو منع بھی نہیں کرتا کہ میرے سامنے مت جھکو، ارے اللہ کے سامنے جھکو، لیکن وہ کبھی انکار نہیں کرے گا۔ یہ کیوں ایسا معلوم؟ میں نے آپ سے کہا نا، جب بدعت دین میں پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ عقل کو لے لیتا ہے، پھر سمجھ نہیں بلکہ گناہ کو بھی ثواب سمجھتا ہے۔ یاد رکھنا، اتنی بڑی خطرناک یہ اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے، اللہ کی طرف سے لعنت ہے کہ جو آدمی بدعت میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول نہیں فرماتے۔ یعنی کب؟ یعنی پہلے توبہ کرے تو اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ حدیث میں دین میں نئی باتیں کیوں ایجاد کی؟ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا شر الامور محدثاتها، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، ان تمام امور کے اندر سب سے بدترین اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو بدعت۔ یہ کون فرماتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر جمعہ کے خطبے میں خطیب صاحب بولتے ہیں شر الامور محدثاتها، لیکن کسی کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بس اللہ سمجھ دے جب ہی سمجھ سکتا ہے، ورنہ گئی سمجھ۔ یہ بہت بڑی اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے، اللہ ہماری حفاظت۔ معمولی مت سمجھنا اس بات کو، کل قیامت کے دن خون کے آنسو بہائیں گے، پھر بھی آدمی اپنا جو افسوس ہوگا، جو حسرت ہوگا، اس کی تلافی نہیں کر سکے گا۔ یہ اتنی خطرناک چیزیں ہیں، شر الامور محدثاتها۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، سید ابو صالح رحمت اللہ علیہ نوجوان تھے، بڑے عبادت کے ساتھ۔ ایک دن عبادت کی، کھانا نہیں ملا، دوسرے دن بھی عبادت کی، نہیں ملا، تیسرے دن بے چین ہو گئے۔ آدمی بہت تو کہاں تک برداشت کر سکتا ہے؟ ایک دو دن بس، اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت ہی ایسی بنائی، فطرت ہی ایسی بنائی، کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، کھانا ہے نہیں۔ وہ بیچارے اسی تلاش میں ندی کنارے پہنچے تو وہاں پہ ایک سیب دیکھا، پانی میں بہ رہا تھا، انہوں نے اٹھا لیا۔ وہ اتنے بے قابو تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ سیب تو معلوم نہیں کہاں سے آیا، لیکن کھا لیا۔ وہ نوجوان تھے اور عبادت گزار تھے، اللہ کے آدمی تھے، فوراً خیال گزرا، فوراً کھٹک پیدا ہوئی دل کے اندر۔ واقعیت جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، تقوی کا نور ہوتا ہے، آدمی کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کھانا میرے لیے جائز ہے یا ناجائز۔ یہ بات بھی یاد رکھنا، جب آدمی کا دل نورانی ہوتا ہے، اور نورانی دل کب بنتا ہے معلوم؟ تقوی سے۔ تقوی کسے بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا اس سے آدمی جب بچ جاتا ہے
اس سے رک جاتا ہے اور جن چیزوں کا حکم دیا اس کو بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تقوی والی زندگی اور تقوی کا نور عطا فرماتے ہیں، اور ایسا نور عطا فرماتے ہیں کہ وہ تمیز کر لیتا ہے، فوراً وہ محسوس کر لیتا ہے کہ یہ جو لقمہ میرے حلق سے نیچے اترا وہ حلال تھا یا حرام۔ بعضوں کو تو اللہ تعالیٰ ظاہر میں بھی دکھا دیتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ اس پر ایک مختصر واقعہ میں بیچ میں سنا دوں، بہت واقعات ہیں لیکن مختصر میں سناؤں۔ ایک مولانا تھے شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ۔ اس وقت ابھی پورا ہندوستان تھا، لاہور، کراچی، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، افغانستان، یہ پورا ہندوستان تھا، اتنا بڑا ہندوستان تھا، 15 لاکھ چورس مائل مربع مائل، اتنا بڑا ہندوستان تھا۔ تو لاہور میں مولانا احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ شیخ التفسیر بڑے اللہ والے تھے، عجیب ان کے حالات تھے۔ ایک مرتبہ ان کے شاگرد یہاں سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، تو وہ جو دوست جا رہا تھا ان کا بھی ایک دوست تھا۔ اس نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ کہ حضرت سے ملنے کے لیے جاتا ہوں، بزرگ سے۔ انہوں نے کہا کہ وہ واقعتاً بزرگ تھے کہ ہاں بزرگ ہے، کہ میں امتحان لوں گا، میں دیکھوں تو صحیح وہ کیسے بزرگ ہے۔ نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، امتحان لے لینا۔ تو رستے میں سے سیب خریدے 2 کلو، 1 کلو حلال پیسوں کے اور 1 کلو حرام پیسوں سے۔ اب کوئی بھی حرام پیسہ ہوگا، سود کا ہوگا یا چوری کا ہوگا یا رشوت کا ہوگا، کوئی بھی پیسہ ہوگا لوٹ کا ہوگا، ان پیسوں سے 1 کلو سیب خریدے اور حلال پیسوں سے 1 کلو، اور دونوں کو مکس کر دیا۔ حرام پیسوں کا جو سیب تھا اس پر نشان لگا دیا معمولی، جو خود کو ہی پتا چلے سامنے والے کو پتا نہ چلے، اس طرح نشان لگا دیا۔ اب یہ لے کر گئے، وہاں پہنچے حضرت کے پاس اور حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ دوسرے آدمی نے کہ لو یہ میں آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ لایا ہوں۔ حضرت نے لیا، کہا کیا لائے؟ تو کہ سیب لائے۔ کہ یہاں کھولو، یہاں تھیلی نکالو، تھیلی میں سے نکالے، ایک سیب ادھر رکھتے، ایک سیب ادھر رکھتے، اس طرح آدھے سیب ادھر رکھے اور آدھے سیب بائیں جانب رکھے، اور یوں کہا کہ یہ سیب تو میں لیتا ہوں، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ وہ آدمی جو تھا ہبکا بکا رہا، جتنے نشان والے تھے، جتنے حرام پیسوں والے سیب تھے، ان تمام کو الگ کر دیا اور حلال پیسے والے سیبوں کو قبول فرما لیا، اور یوں کہا اس کی مجھے ضرورت ہے، اس کی تمہیں لے جانا تو لے جا سکتے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جب تقوی کا نور عطا فرماتے ہیں تو اسی تقوی کے نور کو فراست کہتے ہیں۔ فراست، سمجھداری، اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، فإنه ينظر بنور اللہ، اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے یہ ظاہری لائٹنگ سے نہیں بلکہ دل کی نورانیت سے وہ چیزوں کو پرکھ لیتا ہے۔ ظاہری لائٹنگ سے تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، لیکن دل کا جو نور ہے اس سے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس کو بولتے ہیں فراست۔ جب آپ اندازہ لگاؤ کہ آج کل کے جو ہمارے اسلاف اکابرین تھے ان کو یہ فراست کا نور تھا تو ہمارے صحابہ کو کیسا نور ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا نور ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تو ایسا تھا، دلی نور۔ یاد رکھنا، یہ بیچ میں ایک بات آئی اس لیے میں کہہ دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود پورے جو بولتے ہیں کہ نور تھے، یہ مطلب نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کلام مجید میں فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارا جیسا بشر ہوں۔ لیکن وہ لوگ کہتے کہ نہیں بشر نہیں تھے، نور تھے۔ اب کون سمجھا؟ اب یہ تو کلام مجید کی آیت ہے نا، بالکل صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا میں بشر ہوں، اور اللہ نے بھی یہ فرمایا اے محمد لوگوں سے کہہ دو کہ میں بشر ہوں، اور یوں کہہ دو لوگوں سے قل لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ اتنی صراحت کے ساتھ آیتیں ہیں لیکن نہیں مانتے۔ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو آپ اندازہ لگاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کیسا ہوگا۔ کیسا نور تھا معلوم؟ اگر کوئی چیز زبان پہ چلی جاتی
تو وہ چیز خود بولتی کہ یا رسول اللہ میں ناجائز ہوں، میں آپ کے استعمال کی چیز نہیں ہوں، مجھے آپ استعمال نہ کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس زبان سے نکال دیتے تھے. اور کوئی صحابی پوچھتا کہ کیا ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے مجھے یوں کہا اس گوشت کے ٹکڑے نے کہ میں حلال نہیں ہوں، ناجائز ہوں، شبے والا لقمہ ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کیسا ہوگا؟ لیکن وہ نور کون سا، وہ بھی میں بعد میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا. میں نے ابھی کہا نا کہ یہ 83 آیتوں میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو بڑی تفصیل طلب ہے، وہ بعد میں سمجھاؤں گا. تو اس آیت کے ماتحت میں یہ بھی میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، یہ بھی میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ دلیل کے ساتھ. یہ تو بیچ میں بات آ گئی. تو سید ابو صالح نے وہ سیب تو کھا لیا، کھانے کے بعد بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے. ہمارے دل تو واقعیت ایسے کالے کلوں کے ہو چکے کہ حقیقت میں اگر پورا کھانا حرام کا بھی اگر حلق سے نیچے اتر جائے احساس تک نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کھانا ہمارے حلق سے کیسا اترا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نور عطا فرمائے، تقوی کا نور نصیب فرمائے. تو کیا ہوا، سیب کھانا تو تھا اور کھا لیا. اب بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ میں کیا کروں. انہوں نے سوچا کہ یہ سیب کہاں سے آ رہا ہے، پانی کا بہاؤ دیکھا تو جدھر سے وہ پانی آ رہا تھا وہاں چلتے رہے. اتنا چلے یہاں تک کہ ایک درخت دیکھا سیب کا، اس کی ڈالی ندی کے اندر جا رہی تھی اور سیب بھی لگے ہوئے تھے اس ڈالی کے اوپر. انہوں نے سوچا ہو نہ ہو اسی درخت سے یہ سیب گرا تھا اور وہی میں نے کھا لیا مالک کی اجازت کے بغیر. یہاں تک کہ باغ میں داخل ہوئے. باغ میں جب داخل ہوئے ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور واقعیتاً شیخ لگتے تھے، آقا لگتے تھے. انہوں نے کہا، یہ سید ابو صالح نے کہ حضرت میں فلانی جگہ پر تھا، مسلسل میں نے 3 دن تک کوئی کھانا نہیں ملا، عبادت کرتا تھا، میں اپنی حالت بالکل پزمردہ اور کمزور ہو چکی تھی. تو ایک سیب آ رہا تھا، مجبوراً میں نے کھا لیا اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ہی کے باغ کا وہ سیب ہوگا، تو آپ مجھے معاف فرمائیں. وہ جو تھے آقا، ان کا نام آتا ہے کتابوں میں سید عبداللہ فرمائی رحمت اللہ علیہ. وہ سمجھ گئے کہ یہ نوجوان بڑا نیک ہے، بڑا عبادت گزار ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے، اس کو ہمارے پاس ہی رکھنا ہے کسی بہانے سے. انہوں نے یوں فرمایا ایسے معاف نہیں ہوگا، 2 شرطیں ہیں میری، 2 شرطیں آپ قبول کریں تو میں معاف کروں گا. ان کو تو اللہ کا خوف تھا. یاد رکھنا جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، کوئی مشکل نہیں. اگر کوئی اللہ کے خوف کی بنا پر یوں کہے 10 سال تک آپ کو جیل میں رہنا پڑے گا تب میں معاف کروں گا، واقعیت وہ آدمی اگر اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو اس کے لیے بھی تیار ہو جائے گا. بلکہ وہ یوں کہے میں معاف اسی وقت کروں گا جب تک کہ آپ 10 کروڑ روپے نہ دو. تو واقعیت جب اللہ کا حکم اور اللہ کا تقویٰ اور اللہ کی نام کی عظمت اس کے دل میں ہوگی تو 10 کروڑ کو معمولی سمجھے گا. لیکن چلو بتاؤ آج ہماری حالت ایک 10 روپے کے خاطر اللہ کی قسم بھی جھوٹ کھا لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ میری بات سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے مسلمانوں کو. بعض مرتبہ 10 روپے کے خاطر آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ میں قسم بھی کھا لیتا ہے اور قسم اللہ کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے نام کی کوئی عظمت ہی نہیں ہے، اللہ کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، اللہ کی کوئی محبت اور اللہ کی کوئی عظمت اور ہیبت اور خشیت خوف ہمارے دل میں ہے ہی نہیں. 10 روپے کی جتنی قیمت ہے اتنی قیمت اللہ کی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. حالانکہ اللہ اس کی کوئی قیمت نہیں چکا سکتا. کیا قیمت چکا سکے؟ دنیا ہے کتنی، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو اللہ کی قیمت کیسے چک سکتی ہے یہ پوری دنیا مل کے. لیکن آج ہم مسلمانوں کی حالت بڑی واقعیت حسرت والی ہے، افسوسناک ہے کہ معمولی باتوں پر وعدہ خلافی، جھوٹ بولنا، قسمیں کھانا، دھوکہ دینا، خیانت کرنا، نہ معلوم کتنوں کو ستانا، کتنوں کو حق کو دبا لینا ایک معمولی دنیا کے خاطر، یہ ساری کی ساری علامتیں ہیں کہ اللہ کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے. یہ ساری چیزوں کی خاص علامت یہی ہے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو انہوں نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، میں جو بھی آپ شرط رکھو گے وہ شرط منظور مجھے. تو کہا ایک شرط تو ابھی میں بتلاتا ہوں، دوسری شرط بعد میں بتلاؤں گا. کہ کون سی شرط؟ کہ آپ نے ایک سیب کھا لیا. حالانکہ کہا سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں، اس طرح آ گئے تو، لیکن ان کو اللہ کا خوف تھا، اللہ کی عظمت تھی.
इनको भी वो यूं समझते थे ये शक वाला खाना था, ये शुबे वाला था। तो देखो शुबे के ऊपर भी कितने बेचैन हैं, इन्होंने शर्त कबूल फरमा ली। सैयद अब्दुल्ला फरमाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने ये शर्त रखी 10 साल तक इस बाग की निगरानी करनी पड़ेगी, 10 साल तक इस बाग की खिदमत करनी पड़ेगी। सैयद अबू सालेह ने कहा ये तो बड़ी आसान शर्त है, अगर कल कयामत के दिन में छूट जाऊं एक सेब के बदले में, अगर कल कयामत के दिन तुमने मुझसे एक सेब का हिसाब ले लिया तो ये बड़ा खतरनाक है। हाँ, दुनिया में 10 साल आपके बाप की मैं खिदमत करूंगा, ये मेरे लिए आसान है। अल्लाह करे ये जज्बा हमारे दिल में भी पैदा हो, इंशाअल्लाह अजीज ये जज्बा पैदा होगा। आप 10 रुपये तक क्या 10 पैसा भी किसी का नहीं दबाओगे। क्यों 10 पैसा भी दबाओगे, कल कयामत के दिन इसका जवाब देना। हदीस में आता है अगर किसी ने किसी का 3 पैसा दबा दिया, कल कयामत के दिन इसके बदले में 700 मकबूल नमाजें देनी पड़ेगी। कुर्तुबी में है ये हदीस। चलो बताओ आप 3 पैसे आजकल कोई जानता भी नहीं, 3-3 लाख रुपए दबा के बैठे हैं, 30-30 लाख रुपए दबा के बैठे हैं, 3-3 करोड़ रुपए दबा के बैठे हैं, 3-3 हजार, जैसा जैसा आदमी उस एतबार से वो पैसे दबा के बैठा है। कोई 3 रुपया, कोई 30 रुपया, कोई 30,000 रुपया, कोई 300 रुपया, कोई 3 लाख रुपया, सब दबा के बैठे हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। हालांकि 3 पैसों का मसला, ये दुनिया तो ऐसे ही गुजर जाएगी, चाहे रूखी चाहे सूखी, चाहे आराम से चाहे मुसीबत से, किसी भी तरह गुजरने वाली है। लेकिन याद रखना कल कयामत का दिन बड़ा कठिन होगा, बड़ा खतरनाक होगा, इतना खतरनाक होगा आदमी रोएगा, खून के आंसू बहाएगा कि काश कि मैंने दुनिया में न बहन का हक दबाया होता, न भाई का हक दबाया होता, न किसी पड़ोस का, न किसी रिश्तेदार का, न किसी काफिर का, न किसी मुसलमान का, काश कि मैंने हक न दबाया होता तो कितना अच्छा होता। आजकल लोग क्या करते हैं मालूम, माफ फरमाना मुझे, कितने लोग मुझे सुनाते हैं, बड़ा अफसोस होता है वाकई मुझे। क्या कहते हैं, मौलाना फुलाने के साथ हमने पार्टनरशिप में धंधा किया तो धोखा दिया। इतना अफसोस होता है। हालांकि जो धोखा देते हैं ना, मिसाल के तौर पर किसी के 2 लाख रुपए निकलते हैं तो उसने नहीं दिया, तो वो क्या समझता है कि चलो 2 लाख मुझे मिले, फायदा हुआ, मैंने उसको नहीं दिया तो 2 लाख का नफा हुआ। अरे मेरे मुहतरम दोस्तों बुजुर्ग, आप समझो ये 2 लाख का नफा नहीं है, ये 2 लाख आपके 2 करोड़ को बर्बाद करके रहेगा। सुन लेना मेरा ये जुमला, याद रखोगी मेरा जुमला। आपने 2 लाख दबाए ने, 2 करोड़ को बर्बाद कर देगा। आपके हलाल जो 2 करोड़ हैं, 200 करोड़ क्यों ना हो, ये 2 लाख रुपए 200 करोड़ रुपयों को हराम कर देगा, बर्बाद कर देगा। मेरे पास इसकी दलील है, मैं बगैर दलील की इंशाल्लाह नहीं कहता। हदीस में आता है, बगैर सुनना, हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी हिसाब करके मुकम्मल ज़कात नहीं निकालता और ज़कात में 1 रुपया बाकी रह जाता है, वो रुपया तुम्हारा नहीं है मालदारो, वो गरीब का था, तुमने क्यों नहीं निकाला, तो वो हराम का रुपया तुम्हारे पास बाकी रहा। अगर रुपया नहीं निकाला, हदीस का खुलासा है तुम्हारे हलाल जो पैसे हैं करोड़ों की तादाद में, ये 1 रुपया करोड़ों को हलाक कर देगा। ये तो 1 रुपये की मैंने बात की, तो बाज लोग तो लाखों रुपये दबा देते हैं और कोई पेशानी पर बल भी नहीं पड़ता। बेचारे पार्टनरशिप जो धंधा करते हैं, जितने भी मुझे बिल्डर मिले, मैं सही कहता हूं, सबने मुझे शिकायत की कि मौलाना क्या बताएं आपको। मैं कहता हूं कि अल्लाह के वास्ते, मैं तो पहले भी कहता था कि अल्लाह के वास्ते जब पार्टनरशिप में धंधा करना हो, किसी आलिम से पहले पूछो, किसी मुफ्ती से पूछो कि किस तरह हम धंधा करें, और अगर अलग होना हो तो किस तरह अलग हुए। जितने भी पार्टनरशिप में धंधा करते हैं वाकई दिल बर्दाश्त होकर अलग होते हैं, दिल नाराज होता है, दिल में कीना पैदा हो जाता है, जो पहले दोस्त थे वो दुश्मन बन जाते हैं। ये मैं सही कहता हूं, आज तक मेरे सामने जितने मसले आए उसका मैंने खुलासा कह दिया। ये सब क्यों है, इसकी वजह मैंने बता दी। अल्लाह का खौफ नहीं, अल्लाह की अजमत नहीं है, आखिरत का कोई शौक नहीं है, आखिरत की नेमतों की कोई फिक्र नहीं है, और दुनिया की फिक्र है, और दुनिया की मोहब्बत है, और दुनिया की अजमत है। दुनिया को हमने बड़ा समझ लिया, इसी बिना पर ये सब चीजें होती है। अल्लाह करे समझ जाए।
سب سے پہلے میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے سمجھا دے، اللہ حفاظت فرما بھی اس سے، یہ دنیا کی بنا پر کہیں میں اللہ کو ناراض نہ کروں، یہ دنیا کی بنا پر کہیں میں اپنی آخرت کو برباد نہ کروں، یہ دنیا کی بنا پر کہیں میں اپنے حلال چیزوں کو برباد نہ کروں۔ اللہ میری حفاظت فرماوے، آپ لوگوں کی بھی حفاظت فرماوے، اور تمام مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرماوے۔ واقعیت میں کہتا ہوں اس طرح کر کے دیکھو، حلال طریقے سے سنت طریقے سے آپ تجارت کر کے دیکھو، پھر بعد میں اللہ کی مدد دیکھنا، اللہ کا ساتھ دیکھنا، اللہ کتنی برکتیں دیتا ہے۔ چند پیسوں میں، چند ٹکوں کے اندر اللہ وہ برکت دے گا جو کروڑوں میں برکت نہیں ہوگی، لیکن اللہ کا یہ یقین بیٹھ جائے پہلے تو، تب آسان مسئلہ ہے، ورنہ بہت مشکل ہے اگر یقین نہیں بیٹھے گا تو۔ خیر، تو انہوں نے کہا کہ ایک شرط یہ ہے 10 سال تک باغ کی خدمت کرنی پڑے گی، پانی دینا پڑے گا، فالتو جو گھاس ہو، کانٹے ہو، یہ سب آپ کو کاٹنے پڑیں گے۔ خوش ہو گئے کہ اچھا اس کے بعد تو آپ مجھے معاف کر دو گے، تو یہاں کیوں نہیں معاف؟ یا اللہ، آج کل ہم کو تو کیسی بات کرتا ہے، 10 سال تک خدمت، ایک سے اب تو تھا، لاؤ میں آپ کو لے کے دے دیتا ہوں، چلو اگر وہ قبول نہ کرے تو معاف نہیں ہوگا۔ بس وہ جو شرط رکھے، جس کو اللہ کا خوف ہوگا اس کے لیے ساری باتیں آسان ہے، یاد رکھنا، بس یہ میرا ایک جملہ سن لینا، جس کو اللہ کا خوف ہوگا اس کے لیے ساری باتیں آسان۔ انہوں نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، دوسری شرط بتاؤ، تو کہا کہ 10 سال جب پورے ہوں گے تب میں دوسری شرط بتاؤں گا۔ خوشی خوشی 10 سال تک انہوں نے خدمت کی، 10 سال پورے ہو چکے۔ سید عبداللہ یہ دیکھتے رہتے تھے، اصل میں ایک بہانہ تھا ان کو اپنے پاس رکھنے کا، کہ ایسا نوجوان نیک و صالح تقوی والا اللہ کی محبت والا کہاں مل سکتا ہے، یہ تو ایک بہانہ تھا۔ 10 سال تک ان کو اچھا کھلایا، اچھا پلایا، گھر میں رکھا، ان کی زندگی دیکھی، بڑی عبادت گزار، تہجد گزار، نماز کے پابند، تلاوت کے پابند، دعا کے پابند، سچائی والے، کوئی چیز انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی نہیں دیکھی جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو۔ سید عبداللہ اتنے بڑے اس زمانے کے بزرگ تھے، ان کے دل میں اس نوجوان کی محبت بیٹھ گئی۔ جب 10 سال پورے ہوئے تو کہا سید ابو صالح نے اب تو مجھے چھٹی دو، گھر جانا ہے۔ اللہ اکبر، 10 سال تک بتایا تک نہیں گھر والوں کو کہ میں کہاں ہوں اور میرے اوپر کیا حالت گزرتی ہے، واحد اللہ کے خاطر۔ تو کہا دوسری شرط، کہ اب یہ دوسری شرط ہے، میری ایک لڑکی، وہ کیسی ہے معلوم؟ سن لینا، ایسا کہا، ذرا سوچ کے بتانا، کہ ہاں لولی ہے، پیروں سے، ہاتھوں سے لنجی ہے، لنگڑی ہے، اندھی ہے، کانی ہے اور بہری ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ دیکھیں اس کے بعد تو آپ معاف کرو گے؟ دیکھا ہاں تب معاف کروں گا۔ خوش ہو گئے کہ چلو اس کے بعد تو مجھے معاف کریں گے، چلو بتاؤ ہمیں تو پتا نہیں کہ وہ لڑکی کیسی ہوگی، پہلے تو انہوں نے یہی کہا نا ایسی لڑکی ہوگی، چلو بتاؤ آج کوئی آدمی، غریب سے غریب آدمی بھی ایسی لڑکی کو لانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایسا نوجوان عبادت گزار، اللہ والا، تقوی والا، اس شرط کو بھی خوشی خوشی قبول فرماتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کا خوف ان کے دل میں کتنا ہوگا۔ اگر اللہ کا خوف ہونے تو غریب کی لڑکی جو نیک ہوگی اس کو لانا بھی آسان ہے۔ اگر اللہ کا خیال نہیں ہوگا تو آدمی بس یہی خیال کرے گا کہ مالدار ہو، چاہے وہ دیندار ہو یا نہ ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، مالدار ہو۔ یہ ساری باتیں وہیں سے یہ نکلتی ہے، اللہ کے خوف سے۔ تو کیا ہوا؟ کوئی حرج کی بات نہیں، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، چلو میرا نکاح پڑھا دو۔ سید عبداللہ نے اپنی لڑکی کا نکاح پڑھا دیا، اپنے محل میں ایک کمرہ ان کے لیے الگ کر دیا۔ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے، سید عبداللہ فرمائے ان کا ہاتھ پکڑ کے کمرے کے دروازے تک لے گئے کہ جاؤ، آپ کی بیوی گھر میں بیٹھی ہوئی آپ کی انتظار کر رہی ہے، جائیے آپ، دروازہ بند کر دو۔ دروازہ بند کر دیا، جیسے نظر پڑی بستر کے اوپر، لڑکی کے اوپر، تو چاند کو شرما لے ہوئے ایسی حسینہ جمیلہ تھی۔ اب دیکھو اللہ کا خوف، دیکھو ان سے شرط کیا کی تھی کہ لنگڑی ہے، کانی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، گنگی ہے، فوراً ایک نظر بولے سے پڑی، فوراً باہر نکل آئی۔ چلو کوئی آدمی، باپ خود اپنی لڑکی کے کمرے میں کسی کو بھیجے اور دروازہ بند کر دے، ہے کوئی آدمی ایسا
جو اللہ کے خوف کی بنا پر اس کمرے میں سے نکل پڑے، حالانکہ باپ نے خود بھیجا اپنی لڑکی کے پاس، تو یہ کون نکل سکتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف۔ گناہ سے کون بچ سکتا ہے؟ زنا سے کون بچ سکتا ہے؟ بد نظری سے کون بچ سکتا ہے؟ بد خیالی سے کون بچ سکتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ آپ اندازہ لگاؤ، یہ نوجوان ہے، عرب نوجوان، اس نے جیسے کمرے میں قدم رکھا ایک لڑکی پر نظر پڑی جو حسینہ جمیلہ تھی، چاند کو شرما دے ہوئے ایسی تھی، آنکھیں بڑی بڑی تھی، حوروں کو شرما دے ہوئے ایسی تھی، اور رنگ بھی بڑا عجیب تھا، اور وہ بول رہی تھی، سلام کر رہی تھی، پیروں سے بھی بالکل صحیح سلامت، ہاتھ سے بھی صحیح سلامت، کوئی عیب نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھے کہ میری بیوی نہیں ہے، میری بیوی تو کانی ہے، اندھی ہے، لولی ہے، بہری ہے اور لنجی ہے، اس لیے فوراً نکل پڑے، فوراً اپنے آقا کے پاس آئے اور یوں کہا آقا سے کہ حضرت آپ نے تو لولی کہا تھا نا، یہ تو کوئی دوسری کوئی لڑکی ہے اندر میں۔ تو مسکرائے، اب بغور سن، سید عبداللہ مسکرائے اور یوں کہا میں نے یہ جو لولی کہا تھا نے اس لیے کہا تھا میری لڑکی نے آج تک اپنے اس قدم سے چل کے کوئی گناہ نہیں کیا، تو گناہ کے اعتبار سے میری لڑکی لولی ہے، اور آنکھوں سے میں نے اندھی اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری لڑکی نے کسی اجنبی مرد کو نہیں دیکھا، اجنبی مرد کے اعتبار سے اندھی ہے، اور میں نے بہری اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری لڑکی نے کوئی غلط کلمہ نہیں سنا، نہیں غیبت سنی، نہیں گالی سنی، نہیں میوزک سنا، کوئی ایسی چیز نہیں سنی جس سے اللہ ناراض ہو، تو اس اعتبار سے میری لڑکی بہری ہے۔ اور گنگی کیوں کہا تھا معلوم؟ کہ میری لڑکی نے آج تک کبھی نہ غیبت کی، نہ گالی بولی، نہ کوئی ایسا کلمہ کہا جس سے اللہ ناراض ہو۔ اس بنا پر میں نے کہا جاؤ خوشی خوشی، وہ آپ کی بیوی ہے اور میری لڑکی ہے، یہ تو آپ جائیے، آپ خوشی سے اپنی زندگی گزارو، تو پھر بعد میں خوشی خوشی آئے۔ تو دیکھو ایک سیب کے بنا پر اللہ کا خوف تھا، اس کو جب ان کے سامنے رکھا تو اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی، کتنی بڑی نعمت، آپس میں آپ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بچہ پیدا ہوا۔ یہ میں نے کہاں سے سنا ہے؟ جب ماں اچھی ہوتی ہے تو اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ تو ماں کیسی تھی؟ لولی تھی، دنیا کے اعتبار سے، گناہوں کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے نہیں، جسم کے اعتبار سے نہیں، روحانی اعتبار سے، گناہوں کے اعتبار سے اس طرح تھی، یعنی کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ تو بچہ جب پیدا ہوا تو وہ کون بچہ ہوا معلوم؟ بچہ بھی ایسا پیدا ہوا جس کو ہم کہتے ہیں محبوب سبحانی، عالم ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ، وہ پیدا ہوئی۔ کیسی ماں سے؟ ایسی ماں سے۔ اور کیسے باپ تھے؟ باپ بھی آپ کے سامنے آ گئے کہ کتنے وہ بچنے والے تھے شبے کی غذا سے اور اسی طرح لقمے سے۔ جب شبے سے بچنے والے تھے تو حرام لقمہ کیسے ان کے حلق سے نیچے اتر سکتا ہے؟ تو اولاد بھی ایسی پیدا ہوتی ہے۔ کہ یہ میں نے یہاں سے واقعہ سنایا کہ مریم علیہ السلام بڑی عبادت گزار تھی، بڑی متقیہ تھی۔ متقیہ کیسے؟ ابھی میں آپ کو سناتا ہوں، قرآن میں ہے خود۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچہ بھی کیسا دیا جس کی کوئی مثال نہیں۔ کون سا بچہ؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے وہ میں بعد میں سناتا ہوں۔ اب آگے میں آپ کو کہوں اب ہوا کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام یہ تو عبادت کرتی تھی، 10-12 سال کی تھی۔ عام طور پر لڑکی کو 9 سال میں بہت تو کم، یا 12 سال میں، یا زیادہ سے زیادہ 15 سال میں فیض آ جاتا ہے۔ 9 سال میں بچی بالغ ہو جاتی ہے اگر جو غذا اچھی ہو، آب و ہوا اچھی ہو۔ عام طور پر عربستان میں 9 سال میں بچی بالغہ ہو جاتی ہے۔ اسی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ کیوں؟ 9 سال میں وہ بالغہ ہو چکی تھی۔ 9 سال کی عمر میں وہ کیسی تھی؟ جس طرح کے ہمارے یہاں کی 20 سال کی لڑکی ہو ایسی ہو چکی تھی۔ اس لیے بعض لوگ اشکال کرتے ہیں حضرت عائشہ کی عمر 9 سال کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی، یہ کیا جوڑ ہے؟ کوئی میل نہیں، غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے، ایسی اللہ نے عورت کو بنایا کہ چاہے عورت 15 سال کی کیوں نہ ہو، اگر آدمی 60 سال کی عمر والا اس کے ساتھ نکاح کرے پھر بھی آپس میں معاملہ مل سکتا ہے۔ اللہ نے بنائی ایسی عورت کو۔ اس بنا پر حضرت عائشہ کی عمر 9 سال کی تھی، اس وقت حیض بالغہ ہو چکی تھی، اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رخصتی بھی ہو گئی تھی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام ایک روایت میں آتا کہ 12-1 سال کی عمر ہوئی، وہ تو بیت المقدس میں تھی۔
یہ جو بیت المقدس مسجد اقصی بولتے ہیں نا، وہاں ان کا ایک کمرہ تھا، وہاں عبادت کرتی تھی۔ رات کو حضرت زکریا علیہ السلام اپنے گھر لے جاتے تھے، رات کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ رات کو اسی لیے ہم اپنی بچیوں کو تنہا نہ رکھیں، خاص خیال رکھیں۔ آج کل کے اس زمانے میں واقعات ہماری بچی مغرب بعد کہاں جاتی ہے، خاص دھیان رکھو، اکیلی نہ جانا اللہ کے واسطے۔ بہت واقعات میں نے سنے، میں سب واقعات نہیں کھولتا آپ کے سامنے، ہماری مسلمان لڑکیوں کی جو مغرب بعد نکلتی ہیں، عشاء بعد نکلتی ہیں، اور تعجب یہ ہے کہ 12-1 بجے گھر آتی ہے تو ماں کہتے آ گئی بیٹی، چلا جا، ایسا نہیں پوچھتے کہ کہاں گئی تھی۔ ایسے بھی واقعات میں نے سنے، ایک دو نہیں، دسیوں واقعات ہماری مسلمان لڑکیوں کی۔ تو رات میں کیا کرتے معلوم؟ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کو اپنے گھر لے جا رہے، کیونکہ خالہ تھی، کوئی حرج کی بات نہیں لے جانے میں، تو لے جاتے، رات کو وہیں رہتے، کیونکہ ان کی اماں نے تو بیت المقدس کی عبادت کے لیے، خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، ان کے گھر بھی نہیں جاتی تھی۔ جب اللہ کے راستے میں ایک مرتبہ وقف کر دیا، اب بس ختم، یہ ہماری نہیں اللہ کی ہو گئی۔ کافی بتاؤ، جب اللہ کے لیے وقف کر دیا اور وہ بھی ایسی عبادت گزار، تو وہ کیسی چنندہ ہوگی، کیسی چنی ہوئی ہوگی، کیسی منتخب ہوگی کہ اللہ نے کلام مجید میں استفاقی فرمایا، اے مریم، فرشتوں کے واسطے سے جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور یہ فرمایا، اے مریم، تجھے اللہ تعالیٰ نے چن لیا تمام عالمین کی عورتوں کے اوپر، تجھے فضیلت عطا فرمائی تمام عالمین کی عورتوں کے اوپر۔ تو ایک مرتبہ 12-1 سال کی عمر ہوئی، ان کو کچھ حیض جیسا محسوس ہوا۔ سمجھدار تھی، بڑی سمجھدار تھی، میں نے کہا تھا آپ سے، ایک ایک دن میں ایسی سمجھ آتی تھی، ایسی پرورش ہوتی تھی جیسے کہ عام طور ہماری بچیوں کی 1 سال میں ہوتی ہے، ایسی پرورش، ایسی سمجھ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک دن میں عطا فرمائی تھی۔ تو 12 سال کی عمر میں اس کو کچھ محسوس ہوا۔ آتا ہے کہ وہ کہاں گئی، بیت المقدس سے ایک دور کنارے کو مشرقی جانب، وہاں آج اس کا نام ہے بیت اللحم، آج بھی ہے وہ جگہ۔ عیسائیوں کا قبلہ پتہ ہے آپ کو، بیت اللحم۔ عیسائی لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں اپنے اعتبار سے، 2 نماز، لیکن وہ کہاں کا رخ کرتے ہیں، بیت اللحم کی طرف۔ کیوں بیت اللحم کی طرف؟ ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ بیت اللحم کو قبلہ کیوں بناتے ہو، تو وہ یوں کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے جو نبی ہیں اس جگہ پر پیدا ہوئے ہیں، اس بنا پر وہ ہمارا قبلہ ہے۔ تو بیت المقدس سے 8 کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ ہے جس کو بیت اللحم کہا جاتا ہے، مشرق کی جانب، مشرق یعنی پورو کی جانب، ایسٹ، یہ ادھر کی جانب۔ تو 8 کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ ہے بیت اللحم، تنہائی، کوئی نہیں تھا اس میں، وہاں چلی گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ مجھے تو شرم آتی ہے بولنے میں، اور عام طور پر بچیاں جو شرمیلی ہوتی ہے واقعی وہ کسی کو کہہ نہیں سکتی کہ مجھے کیا ہوا، تو وہ شرما گئی، وہاں بیٹھی ہوئی تھی، غم زدہ کہ یہ کیا ہوا، میں کیا بتاؤں گھر جا کہ میں کیوں دور ہو گئی، بیت المقدس میں کیوں میں نہیں ہوں، اب میں مسجد تو میں جا نہیں سکتی۔ تو فوراً زکریا علیہ السلام پوچھیں گے، میرے خالو پوچھیں گے، مریم کیوں نہیں آتی، تو میں کیا جواب دوں گی، اتنی شرمیلی، اتنی پریشان کہ میں کیا جواب دوں گی۔ اتنے میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام آئے۔ دیکھو ایک قول یہ ہے جبرائیل آئے، قرآن میں تو ہے کیا آئے، اکیلی تنہا بیٹھی ہوئی تھی، غمزدہ، ٹیک لگا پتھر کا وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ قرآن میں تو یہ ہے کہ ایک معتدل، متناسب اعضاء کے اعتبار سے نوجوان، عجیب و حسین اور جمیل، خوبصورت ایک نوجوان ان کے سامنے آیا۔ جیسے سامنے آیا اور ڈر گئی۔ اب بغور سننا، اس سے ہمیں کیا سبق لینا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کرے ہماری لڑکیوں کو بھی اللہ ایسا بنا دے۔ اللہ ہی نے بنایا تھا مریم علیہ السلام کو ایسا۔ چلو بتاؤ، کوئی ایسا نوجوان آ جائے تنہائی کے اندر لڑکی کے سامنے، جو نوجوان کی مثال نہ ہو دنیا میں، ایسا حسین و جمیل، ایسا چہرہ اس کا کہ جس چہرے کی کوئی نظیر نہ ہو، کوئی مثال نہ ہو، تو ایسی حالت میں اگر لڑکی تنہا ہوگی ضرور اس کے سامنے مسکرائے گی، بلکہ مسکرانا تو دور کی بات، شاید دعوت بھی دے گی گناہ کی،
اور وہ خوش ہو جائے گی، عجیب اس کی حالت ہو جائے گی کہ کیسا نوجوان ہے، ہٹا کٹا اور کتنا خوبصورت ہے۔ ایک محدث عبد الغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے ماتحت میں فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان کون تھا، کس کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ چلو بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوبصورت، کیسے خوبصورت، کوئی مثال بیان نہیں کر سکتا۔ گزشتہ سال میں نے صرف آپ کی خوبصورتی پر 1 گھنٹہ بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہو تو آپ کی خوبصورتی کیسی تھی، آپ کی آنکھ مبارک کیسی تھی، آپ کے ہونٹ مبارک، دانت مبارک، چمڑی مبارک، بال مبارک، چہرہ مبارک، آپ کا پیر مبارک کیسا تھا، وہ میں نے 1 گھنٹہ بیان کیا تھا۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 1 گھنٹے سے زیادہ ہوگا، لیکن کم از کم 1 گھنٹہ میں نے بیان کیا تھا۔ تو وہ نوجوان ایک لڑکی کے سامنے جو نوجوان لڑکی ہو اور خوبصورت بھی ہو اور اوپر سے صحت مند ہو، تو چلو بتاؤ وہ لڑکی مسکرائے بغیر رہ نہیں سکتی۔ جیسے آئے وہ فرشتے تھے جبرائیل علیہ السلام، لیکن کس کی صورت میں آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آئے تھے۔ اب دیکھنا کیا ہوتا ہے، یہ بچی ہے، نوجوان ہے، کہاں پوچھی، ڈر گئی، کیا کہا نوجوان سے؟ یہ نوجوان، میں ایک لڑکی ہوں، میں ایک اجنبی ہوں تیرے لیے، تو بھی میرے لیے اجنبی ہے، تو میرے سامنے آتا ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اتنا کہنا تھا۔ آتا ہے روایتوں میں جبرائیل علیہ السلام فرشتے تھے، ان کو کوئی شوق نہیں، کبھی کسی عورت کی طرف میلان نہیں ہو سکتا، اللہ نے وہ صفت ہی نہیں رکھی فرشتوں میں، لیکن اس کے باوجود معلوم نہیں اس مریم علیہ السلام نے اللہ کا نام اتنا دل سے کہا، اتنا اخلاص سے کہا اور اس انداز سے کہا، اتنے مؤثر انداز میں کہا کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی پیچھے ہٹ جانا پڑا۔ اس کے ماتحت میں علماء ایک عجیب بات بیان کرتے ہیں۔ ابھی کیا ہوا بعد میں وہ میں بعد میں کہتا ہوں، یہ بیچ میں کیا بات علماء کہتے ہیں وہ پہلے میں آپ کو سمجھا دوں۔ اگر صحیح معنوں میں کوئی لڑکی اللہ کا خوف رکھے اور وہ نہ چاہے اس طرح غلط کام اور بری نظر، اور کوئی اس کی طرف بری نظر کرتا ہو اور برا ارادہ کرتا ہو، یہ لڑکی اگر اتنا کہہ دے اتق اللہ، اس لفظ میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ اس نوجوان کو وہاں سے چلے جانا پڑے گا۔ لیکن کیا کریں، وہ تقویٰ نہیں ہے ہماری لڑکیوں میں کہ جس کی بنا پر وہ اتق اللہ کہے بھی تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اس پر میں ایک واقعہ سنا کہ اتق اللہ، یاد رکھنا یہ میں نے عمل بتایا، اپنی لڑکیوں کو کہنا چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح آپ کو پریشان کرے، چھیڑے اور وہ سمجھدار ہوگا تو واقعات اپنی زبان میں کہہ دو اتق اللہ نے، تو اتنا کہہ دو بھائی اللہ سے ڈرو، مجھے تو اللہ کا خوف ہے، ایسا کام مت کرو، غلط نظر سے مجھے مت دیکھو، میرے سے غلط ارادہ مت کرو، بری نیت میرے ساتھ مت کرو، اللہ سے ڈرو، کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس طرح وہ جو کہے گی تو اللہ تعالیٰ نے اس جملے کے اندر، اس بات کے اندر اثر رکھا ہے کہ نوجوان کو وہاں سے ہٹ جانا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو میں حدیث کا واقعہ سنوں، اور میں یہ کیوں سناتا ہوں معلوم؟ حدیث کا واقعہ عجیب بات، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 25 مرتبہ سنا۔ آپ اندازہ لگاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ واقعات 1 مرتبہ نہیں 25 مرتبہ سناتے تھے، اور وہ صحابی یوں فرماتے ہیں میں نے 25 مرتبہ سنا، تو دوسرے صحابہ کے سامنے کتنی مرتبہ بیان کیا ہوگا؟ کیا وجہ معلوم؟ اس کی وجہ بھی علماء نے لکھی ہے، اس لیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات جم جاوے کہ اللہ کا خوف رکھو، اللہ کا یقین پیدا ہو جاوے۔ جب تک یہ بات دل میں پیدا نہیں ہوگی وہاں تک آدمی گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ میں تو دعا کرتا ہوں خاص اپنے لیے بھی، آپ لوگوں کے لیے بھی، اللہ وہ یقین نصیب فرما جس یقین کی بنا پر میں گناہوں سے بچوں اور آپ بھی گناہوں سے بچ جائیں۔ یہ یقین جو پیدا ہو جائے اس کے بعد زندگی دیکھنا کیسی لطف والی گزرتی ہے، کیسی سکون والی گزرتی ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں سکون کا لفظ چھوڑو، جنت کا نمونہ یہاں آپ کو جو نہ ملے، اگر یقین والی زندگی جو آپ کی ہوگی تو میں صحیح کہتا ہوں جنت کا نمونہ، جنت تو بعد میں ملے گی، یہ دنیا ہی تمہارے لیے ہمارے لیے جنت بن جائے گی۔
کب؟ جبکہ یقین پیدا ہو جائے. اب اس یقین کو میں کیا سمجھاؤں؟ پھر کبھی میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ یقین کیا چیز ہے. تو کیا ہوا؟ وہی واقعہ میں پہلے سنا تھا. 2-3 واقعے مجھے یاد آئے الحمدللہ. کون گھنٹہ ہو گیا؟ 50 منٹ. چالو رکھو. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ سنایا جس کا نام تھا ذوالکفل. وہ بڑا آوارہ قسم کا تھا، آزاد قسم کا تھا، پیسوں والا بھی تھا. اس کا کام اکثر فحش تھا، غلط کام تھا، زنا کاری اس کی عادت بن چکی تھی، بہت نافرمان تھا. ایک مرتبہ اس کے سامنے جو ایک لڑکی رہتی تھی پڑوس کی، اس کی نظر اس کے اوپر تھی لیکن وہ لڑکی اس کے قابو میں نہیں آتی تھی. ایک مرتبہ کیا ہوا، وہ لڑکی بیچاری پریشان ہو گئی. یہ حدیث میں ہے واقعہ جو میں آپ کو سناتا ہوں. وہ پریشان ہو گئی، فقر و فاقہ تھا، بہت پریشان. اس کو پتا تھا کہ ذوالکفل بڑا مالدار ہے، تو اس کے پاس وہ گئی. اس نے کہا مجھے قرضے کی ضرورت ہے. تو اس نوجوان نے مجبوری کا فائدہ اٹھایا. دیکھو ہمارے نوجوان بھی واقعات مجبوری کا فائدہ بہت اٹھاتے ہیں. بیچاری غریب لڑکی ہوتی ہے، اس کو لالچ دیتے ہیں میں تیرا خرچہ اٹھا لوں. کوئی حرج کی بات نہیں، تیری کوئی بھی ضرورت ہو، کپڑے کی ضرورت، چپل کی ضرورت، فون کی ضرورت، میں پوری کر دوں گا. لیکن اس سے غلط فائدہ ہو، مجبوری کا فائدہ. اب بیچاری آج کل کی لڑکیاں بھی بعض فقیر، فقر و فاقہ والی اس کام کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن جواب دینا ہے، معمولی مت سمجھنا. اور یاد رکھنا یہ بری چیز اتنی خطرناک ہے یہ زنا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی برکتوں کو اٹھا لیتا ہے. گھروں میں بے چینیاں، پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، مال میں برکت نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ جو مال دیا بھی ہوتا ہے اس کو بھی چھین لیتا ہے اور جو کچھ بچا لیتا ہے اس میں سکون نہیں ہوتا، پریشانیاں ہی پریشانیاں. یہ زنا کی نحوست، روزی میں سے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے. حدیث میں اللہ بچا. اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز، اس سے زیادہ خطرناک چیز معلوم نہیں. جس وقت آدمی زنا کرتا ہے ایمان بھی ادھر ہو جاتا ہے، آسمان اور زمین کے بیچ میں. حدیث میں جب آدمی زنا کرتا ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے رخصت. اب اللہ بچاوے، اس حالت میں اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ ایسے بھی واقعات بنے. وقت کم ہے ورنہ میں آپ کو سناتا. زنا کی حالت میں مسلمانوں کا انتقال ہوا ہے. اسی حالت میں اب وہ اللہ کو کیا چاہتا. اب کسی کو پتا نہیں کہ معلوم نہیں میرا انتقال کب ہو، میری موت کب آئے. ہر آدمی اگر جو موت کا یقین کر لے انشاءاللہ العزیز وہ پوری نظر بھی نہیں اٹھا سکتا. زنا تو دور کی بات، کسی عورت اجنبی یا کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا. اگر میں دیکھنے گیا اسی حالت میں میری موت آ گئی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ معمولی مت سمجھنا یہ بات ہے. کیا کرے، میری بات میں کوئی اثر نہیں ہے. اس بنا پر میں بار بار مجھے کہنا پڑتا ہے کہ معمولی مت سمجھنا. اللہ کے واسطے ان باتوں کو معمولی آپ مت سمجھنا، اگرچہ میری بات میں اثر نہ ہو. تو کیا ہوا، وہ لڑکی آئی قرضہ مانگنے کے لیے کہ مجھے ضرورت ہے قرضے کی، 7 درہم دے دو. لیکن کوئی حرج کی بات نہیں، اگر آپ اس کام کے لیے تیار ہو تو میں ایسے ہی دے دیتا ہوں. لیکن نہ، وہ تو نہیں، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو دینا ہو تو دو، میں اس کے لیے تیار نہیں. وہ بیچاری نا امید ہو کے چلی گئی. دوسرا دن ہوا، فقر و فاقہ ہے، گھر میں کچھ نہیں. پھر وہ بڑی پریشان ہو گئی، کوئی قرضہ نہیں دیتا اور اس نے وعدہ کیا دینے کا، لیکن اس شرط کے اوپر. وہ پھر دوسری مرتبہ دوسرے دن آئی تو کہا کہ دو نے قرضہ اللہ کے واسطے، میں بہت پریشان ہوں. اس نے کہا کہ میں نے آپ کو شرط کی تھی، وہ شرط پوری کرو، ابھی میں ایسے پیسے دے دیتا ہوں. لیکن نہیں، وہ نہیں، وہ تو نہیں ہو سکتا. پھر وہ چلی گئی. تیسرا دن ہوا، اب بے چین ہو گئی، بیچاری بڑی پریشان تھی. پھر گھر میں گئی اور یوں کہا چلو آپ نہیں مانتے تو میں تیار ہوں اس کے لیے، کوئی حرج کی بات نہیں، مجھ سے فائدہ اٹھا لو. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ میں تو نہیں چاہتی، میں تو باطل نہ خواستہ، میری رضامندی نہیں ہے. آپ مجبور کرتے ہو اس لیے، آپ پیسے نہیں دیتے اس سے بغیر، اس کے لیے میں تیار ہوں. ٹھیک ہے بس، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، تیار ہو جاؤ. حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان فرمایا. وہ لڑکی سو گئی، کپڑے اتار دیے. وہ آدمی ذوالکفل تھا، اس کے پیروں پر سوار ہو گیا. تیاری تھی زنا کرنے کی، اتنے میں وہ بچی کانپ رہی تھی. اس نوجوان نے کہا کیوں کانپتی ہے؟ تو اپنی خوشی سے تیار ہے، میں نے زبردستی نہیں سلایا، تو اپنی خوشی سے سو گئی. اب کیوں کانپتی ہے؟ رونے لگی. میں یوں کہا اللہ کے واسطے اللہ کا خوف کرے آدمی، یہ جو تو کام کر رہا ہے کہ اللہ کی مہر تو مت توڑ. آج تک میں نے ایسا
गलत काम नहीं किया, लेकिन आज मैं मजबूर हो चुकी हूँ कि नौजवान अल्लाह से खौफ कर, अल्लाह से डर। इत्तकिल्ला का लफ्ज आता है, इत्तकिल्ला, अल्लाह से डर और ऐसा काम मत कर। बस इतना कहना था। मालूम नहीं किस दिल की गहराई से ये कलिमा उस लड़की की जुबान से निकला होगा। वो आदमी कांपने लगा और बिल्कुल तैयारी थी जिना की, और पैरों पर से नीचे उतर गया और यूं कहा, जा तू चली जा अपने घर और पैसे भी वापस मत देने आना। अब हुआ क्या, वो परेशान कि मालूम नहीं उसने ये कैसा जुमला। मैं ये जुमला आपको समझा रहा हूं, अपनी बच्चियों से भी कहो, ये तरबियत है। आप बिल्कुल साफ साफ मत कहना, बल्कि ऐसा कहना कि कोई अगर गलत नजर से देखे और कोई अगर आपके ऊपर काबू पाना चाहे और कोई ना हो उस वक्त आपको बचाने वाला, तो उस वक्त अल्लाह तो मौजूद है हर जगह। उस वक्त उससे यूं कहो, अल्लाह से डरे नौजवान, अल्लाह का खौफ कर। मैं नहीं चाहती, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला उस नौजवान के दिल में ऐसी कपकपाहट पैदा फरमा देगा कि वो इस काम पर काबू नहीं पा सकेगा। लेकिन ऐसी तरबियत करनी चाहिए हमें अपनी लड़कियों की। अब हुआ क्या, वो तो चली गई, वो नौजवान घर में बैठा हुआ है। अल्लाह का करना ये हुआ, उसी रात में इंतकाल हो चुका उस नौजवान का। देखो अल्लाह ताला कैसा अमल करवा लेता है मरने से पहले, इसलिए किसी आदमी को हकीम नहीं समझ सकते। अब इंतकाल तो हो चुका, सारे लोग जानते थे बनी इसराइल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे कि इससे बदमाश कोई नहीं, इससे ज्यादा शरीर किस्म का कोई आदमी नहीं, इससे ज्यादा लफंगा कोई नहीं हमारी जमात में। अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजे और यूं कहा, जाओ उसके घर के दरवाजे पर यूं कह लो, कद गुफिर ज़िलकुफ़्ल की मग़फ़िरत कर दी गई। अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल को भेजा और दरवाजे पर लिख दिया। और उस जमाने में क्या था मालूम, रात को कोई गुनाह करता तो वो दरवाजे पर लिख दिया जाता। तो इन्होंने नेक काम किया, कभी किसी के दरवाजे पर इस तरह नहीं लिखा गया, अल्लाह की तरफ से इनके दरवाजे पर लिखा गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सब लोग दंग रह गए कि ये इतना बड़ा बदमाश आदमी, इसकी मग़फ़िरत अल्लाह ने फरमा दी और ये तो अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ, क्या वजह हुई। तो फिर आखिर में तहकीक की गई तो उस लड़की ने कहा, देखो इससे यूं पता चला, मुझे एक नुस्खा बताना था, अमल बताना था, इस बिना पर ये मैंने वाकया सुनाया, इत्तक़िल्लाह पर। ये तो मैंने नबी का वाकया सुनाया, नबी के जमाने का। हम अपने असलाफ का भी जमाने का वाकया मैं सुनाऊंगा, लेकिन क्या पर 1 घंटा हो चुका। अब देखो अगर आइंदा याद रहा, अभी तो मुझे याद है 2 अभी आए, कितने वाकया है, लेकिन फिलहाल अभी 2 याद आए, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा एक बात मैं सुनाऊंगा। अल्लाह बस जो कहा इसको कबूल फरमाए, मुझे आपको सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।